جنات کے اس دنیا میں وجود کی اور انسانوں کی زندگیوں میں ان کا عمل دخل اور انسانوں کا ان کی زندگیوں میں عمل دخل. میں سجاد آپ سے پوچھنا چاہوں گی، چونکہ آپ نے بہت ایسے واقعات اور ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں پہ اس مخلوق کا جو ہے وجود ہوتا ہے اور آپ نے بہت سارے ایسی چیزوں کو فیس بھی کیا ہے. آپ کی زندگی کا سب سے خوفناک اور خطرناک کون سا ایسا واقعہ تھا اور کون سی ایسی جگہ تھی جہاں آپ کو جنات کا سامنا کرنا پڑا؟ عرض کروں 2008 میں ہی ہم گئے تھے سکھر حویلی، سکھر حویلی. بندر روڈ پہ جی. تو اس کو جب دیکھا تھا نا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ سجاد جاب چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، مت جاؤ اندر. دل میں ایک آیا تھا. پھر نورانی جانا ہوا جی 2010 یا 11 میں، لاہوت لا مکان شام 5 بجے کے بعد جب انسانوں کے جانے پر پابندی ہوتی ہے بحکم شاہ جنات. تو کوشش تھی جانے کی، 2-3 بار اٹیمپٹ کیے، لیکن جب تیسری چوتھی بار پہنچے تو آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی حقیقت ہے جو کہتے ہیں جی مجسموں میں جان آ جاتی ہے پتھروں کی. اور اچھا. ہم نے ریکارڈ کیا اس کو. آہستہ آہستہ جی دخمہ جانا ہوا جس پر آپ سے بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم. وہ بلی نے آنکھ بلنک کی تھی میرے پوچھنے پہ کیا تم جن ہو، اس نے جواب دیا تھا. ہاں. بگ فوٹ زیارت جانا ہوا. لیکن 12 سال جب گزر گئے مجھے 2008 سے لے کے 2022 میرے خیال سے 2020 یا 21 کی بات ہے. میں گیا جی پنڈی بیریا ٹاؤن میں بلایا گیا مجھے. ایک لڑکا 16 سال کا مشتاق نامی، وہ کچا گوشت کھا جاتا تھا اور کوئی 1-2 بوٹیاں نہیں جویریہ جی، پورا کلو 2-2 کلو کھا جاتا تھا. میں بھی ایسی میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا. میں نے کہا نہیں. تو جو بلا رہے تھے نا وہ ہمارے فوجی بھائی، انہوں نے کہا آپ آگے دیکھ لیں. میں گیا ہوں، بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا اس کو. نارمل لڑکا، نارملی جو کک ہوتے ہیں گھر میں خان صاحب میں. میں نے کہا تو کیا تم گوشت کھاتے ہو؟ کہتا ہے نہیں بھائی میں کیوں کھاؤں گا. میں نے کہا یاد ہی نہیں. ہاں میں نے کہا یہ سب کہتے ہیں تم ان کو مارتے ہو، اٹھا کے پھینکتے ہو. کہتا ہے نہیں بھائی میرے دوست ہیں میں کیوں کروں گا. اب پوری ٹیم مجھے دیکھ رہی ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یار کراچی سے آپ ہمیں بائی روڈ لے آئے ہو اسلام آباد، اور یہ تو کہہ رہا ہے ایسا ہے ہی نہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ میرے ساتھ نا پرینک ہو گیا اور ایسی کوئی بات ہے نہیں. ہم تو جا رہے تھے واپس کراچی. ہم نے کہا بس ٹھیک ہے نہیں مان رہا وہ ایسا نہیں ہے. ایسی خیال آیا ٹرائی کر لیتے ہیں. وہاں گرین سٹور تھا، گرین مارٹ کر کے نا. میں گیا ہوں، میں نے نا پیس لیا گوشت کا. اب ان کے جو ممبر ہیں وہاں پہ گارڈ اور ڈرائیور بھائی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں سجاد بھائی مت کرو یہ قابو نہیں ہوگا، نہیں کنٹرول ہوگا. میں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں، یہ سن کے آیا ہوں 16 گھنٹے، میں کیسے اپنی ٹیم کو اور بجٹ وغیرہ کیسے مینج کروں. ٹرائی کر لیتے ہیں. کہتے ہیں مرضی آپ کی، ہمیں نہیں کہنا بعد میں. میں نے کہا 4 لوگ ہم ہیں 3 تم ہو. وہ 16 سال کا بچہ ہے، وہ کیا کر لے گا. جویریہ جی میں اس کو لے کر گوشت کو جب آیا ہوں نا، میں نے کہا مشتاق نہیں کھاتے نا گوشت. کہتا نہیں سر میں کیوں کھاؤں گا. میں نے کہا دانت دکھاؤ. دانت بھی نارمل ہمارے جیسے. جہاں میں نے وہ شاپر ہٹایا ہے گوشت کا، اس نے وہاں سے نا جمپ کیا ہے جیسے جانور جمپ نہیں کرتا. جویری جی ایسے، یہ میں آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں ساری آپ کو، سب ریکارڈ ہے یہ. اس نے جمپ کیا ہے اس گوشت کے اوپر. میرے ہاتھ میں گوشت ہے، میرے 3-4 ٹیم ممبر ساتھ ہیں، ان کے گارڈ بھائی شازیب بھائی، ڈرائیور بھائی، دوسرے خان صاحب ہیں، وہ ہم 7 لوگ ہیں. اور گوشت کو ہم نے جھپٹا مارا ہے اور وہ چھین رہا ہے. یقین کریں اس نے ایک ہاتھ مارا شازیب کو وہ دیوار میں، دوسرا پاؤں اس کو ادھر، اور گوشت ہم سے ایسے لے لیا جیسے بچے سے ہم چیز نہیں چھین لیتے ہیں. وہ لے کے ایسے کھا رہا ہے جیسے چاکلیٹ کھا رہے ہوتے ہیں. آن ریکارڈ. میں تو حیران ہوں، ہم تو توڑ بھی نہیں سکتے نا، بڑی پاور لگتی ہے کچے گوشت میں. وہ ایسے بائٹس لے رہا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے چاکلیٹ کی بائٹ لے لیتے ہیں آپ. اور اب وہ لڑکا کہاں ہے؟ وہ جی اس کا باقاعدہ علاج ہوا. جویریہ جی یہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا اس کو مکمل سنانے میں. سب آن ریکارڈ موجود ہے، کیسے ہوا، کیا غلطی تھی اس کی، اس کا علاج کیسے ہوا، یہ سب آن ریکارڈ ہے. کبھی زندگی رہی انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ سے. اب وہ ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو دوڑے لگوائی نا ہماری، وہ پہلی منزل سے کود گیا تھا میرے پیچھے. ارے پہلی منزل سے، مطلب میں گراؤنڈ پہ بھاگ رہا ہوں، وہ پہلی منزل سے جمپ کیا اس نے میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے. کہتا کراچی والے کو نہیں چھوڑوں. یہ کبھی زندگی رہی. تو 12 سال بعد ماما میں ڈرا ہوں، مطلب 12 سال بعد بھی ڈرا کہ بھائی وہ بے قابو تھے بالکل ہی. مولانا صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، جیسے کہا جاتا ہے کہ وادی جن بھی ہے ایک اور مسجد جن بھی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سعودیہ میں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو جنات ہوتے ہیں ان کو قابو کرنے والے لوگ ان سے جو کام کرواتے ہیں، کوئی اچھے کام کرواتے ہیں، کوئی غلط کام کرواتے ہیں، تو کیا اس چیز کی کتنی حقیقت ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اصل میں ایسا علم جانتے ہیں کہ وہ جنات کو، میں نے سنا ہے کہ جنات کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اصل میں پہلے قابو کیا جاتا ہے تاکہ ان سے جادو وغیرہ کروایا جائے. تو اور تیسری چیز یہ کہ جنات کی عمریں بہت بڑی ہوتی ہیں، تو سنا ہے کہ جنات ہم سے زیادہ ہیں ہمارے آس پاس. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جب انسانوں کے ہاں
اولاد ہوتی ہے جی تو زیادہ سے زیادہ ٹوینس ہو جاتے ہیں جی یا کہیں سنا ہے کہ جی انفارچونیٹلی کوئی 4 بچے بھی ہوئے ہوں لیکن وہ بھی مطلب کوئی نارمل نہیں ہے ہاں یعنی کوئی یہ غیر معمولی طور پہ ہوتا ہے اچھا جنات کے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو بیک وقت 9 بچے پیدا ہوتے ہیں اچھا بیک وقت 9 بچے پیدا ہوتے ہیں اچھا ان کے جسم میں ہڈی نہیں ہے اچھا اگر کسی وہ ہاتھ میں لا لے نا اور یہاں آپ کو لگے کہ ہڈی نہیں ہے تو وہ ہاں جن ہے یہ اس کی نشانی ہے خوراک میں لوبیا پسند ہے اچھا لوبیا نہیں لوبیا یہ جنات کو بہت پسند ہے اور ہڈی جو ہڈی ہوتی ہے نا کا اس کو ادھر ادھر مت پھینکا کرو یہ بھی جنات کی خوراک میں سے شامل ہوتا ہے اچھا اور جنات جو ہیں ان کی صحیح حیت جب آتی ہے نا یہ کھڑے جب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں لائن بنائیں تو یہ لائن یوں نہیں بناتے ہاں یہ لائن ایک دوسرے پہ کھڑے ہو کے بناتے ہیں اچھا ساتھ نہیں کھڑے ہوتے یہ یوں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اتنے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک لمبے لمبے پلر اتنے ان کے ہوتے ہیں اور یہ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں تو ان کے جسم کو ایسا لطیف بنایا گیا ہے کہ یہ خود سے کبھی کبھار ان کی آپس میں جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا تو یہ جس شکل میں ہوتے ہیں اور جس شکل میں جیسے کہ چونٹی ہے کتا ہے بلی ہے تو اگر اس شکل میں کوئی ان کو مار دے تو وہ اس شکل میں حقیقی موت مر جاتے ہیں اچھا اور پھر ان کے جو لواحقین ہیں وہ پھر بدلہ لیتے ہیں وہ پھر نہیں چھوڑتے وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک سچے واقعات سے آشنا کروں کہ کچھ لوگ جب یہ علم سیکھتے ہیں نا ان کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ جب یہ علم کرتے ہیں نا تو ان کے ہاں جو بچے یوں وہ جب پیدا ہوتے ہی وہ یوں ہوتے ہیں وہ جنات کے اثرات ان میں مرتب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس حد تک اس میں ڈیپلی جا چکے ہوتے ہیں جب یہ علم جس طرح جادو سیکھا جاتا ہے تو جادو کا توڑ بھی سیکھنا پڑتا ہے صحیح جس طرح جنات کا وجود ہے اسی طرح جنات کے وجود کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کی کمزوری کیا ہے ان کی طاقت کیا ہے یہ بنیاد کوئی ایسی ہمیں دعا کوئی بتائیں کہ جو ہمیں ان خبیث جنات سے دور رکھے خبیث جو تنگ کرنے والے ہیں جو تنگ کرتے ہیں جی وہ جو تنگ کرنے والے جنات اگر وہ آپ کو نیک جنات کی بات نہیں کر رہی میں تنگ کرنے والوں کی بات کر رہی نیک تو دیکھیں نیک کی صفت ہی انسان پر مرتب ہوتی ہے اب ایک یہ ہے کہ ڈر جانا اگر آپ ڈر گئے تو بس اس نے آپ کو جکڑ لینا ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے اچھا امپریشن آپ نے سخت رکھنا یوں اندر بھلے آپ کے وہ چھوٹ رہے ہو سب کچھ ملاقات کرنے جا رہی ہوں جنات سے ابھی دیکھیں کبھی کبھار ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی موڑ پہ تو آپ نے نا یوں اگر گھر کے پردے ہل رہے ہیں انسان کیسے نہیں ڈرے گا جن سے گھر کے پردے ہل رہے ہیں دروازے میں ہو رہے ہیں نہیں آپ یہ بھی تو سوچے کہ ہوا کی سنسناہٹ ہے تو ایک بات اور ہے جنات سے اگر آپ ڈریں گے تو وہ ڈرائیں گے آپ نے پہلی بات ڈرنا نہیں ہے اور اس کے ساتھ جب آپ سامنا کرنے کی کوشش کریں آپ یوں کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث 3 دفعہ اس طرف تھوک دیں ٹھیک ہے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ جہاں بھی نظر آئے صحیح 3 دفعہ ادھر تھوک دیں اگر اس سے بھی نہیں جا رہا تو پھر آپ کہیں کہ میں آپ کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں یہاں سے نکل جائیں تو اپنے بادشاہ کے حکم کے پابند ہے وہ ابھی بھی ان کے بادشاہ وہ تصور کرتے ہیں اور اگر اس سے بھی وہ ادھر ادھر نہیں ہو گئے تو پھر آپ کہیں کہ یہ کوئی بڑا ہی شیطان ہے وہ جب شیطان آپ کے پاس آتا تھا جنات کی شکل میں وہ ایک صحابی کے پاس بار بار آئے چوری کر کے گئے پھر آئے پکڑا پھر آئے پکڑا پھر آئے تو تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا جھوٹا لیکن تمہیں کہہ کیا گیا کہ اگر مجھ سے پناہ مانگنی ہے نا جن نے کیا کہا اگر مجھ سے پناہ مانگنی ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو میں تم سے دور بھاگتا رہوں گا تھینک یو سو مچ بہت شکریہ آپ کا